اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. بس اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. حدیث نمبر 16 پر صدقے کی فضیلت. حدیث نمبر 16 صدقے کی فضیلت. الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار. ترجمہ: صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے کہ پانی آگ کو بجھاتا ہے. حدیث نمبر 67 صحابہ اکرام کا اکرام کرو. اکرموا اصحابی فانہم خیارکم ثم الذین یلونہم. رواہ النسائی. ترجمہ: میرے صحابہ اکرام کا اکرام کرو کیونکہ وہ تم میں نیک ہے. پھر وہ لوگ جو ان کی صحبت حاصل کرے یعنی تابعین رحمت اللہ علیہ عنہم. پھر وہ لوگ جو ان کی صحبت حاصل کرے یعنی تبع تابعین رحمت اللہ علیہ عنہم. ایاکم والظن فإن الظن أكذب الحديث. أزهد الدنيا فيه أزهد الدنيا يحب كل زاهد يكره. اللہ تم سے محبت کرے گا. حدیث نمبر 18 مسلمان کا قتل کرنا حرام ہے. كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. ایک مسلمان کے لیے دوسرا مسلمان کا قتل کرنا، اس کا مال چھپانا اور اس کو ذلیل کرنا حرام ہے. مل کے کھانے کی برکت کے بارے میں بولو. حدیث نمبر 32. کل مما یلی. اپنے سامنے جو موجود ہو وہ کھاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ وید اللہ علی الجماعہ. یقیناً اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا اور اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. حدیث نمبر 15 الغضب. غصے سے بچو. حدیث نمبر 16 اتق اللہ حیثما کنت. جہاں میں رہو اللہ سے ڈرو. حدیث نمبر 2 من لا یامر بالناس یؤمن خیر کلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حدیث نمبر 1 انما الاعمال بالنیات. ہر اعمال نیت کے مطابق مقبول ہوتے ہیں. حدیث نمبر 2 من لم یرحم الناس یرحمہ اللہ. اللہ تعالیٰ کے اوپر رحم نہیں فرماتے جو لوگوں پر رحم نہ کرے. حدیث نمبر 3 لا يدخل الجنة خطاة. جو لوگ جنت میں نہ جائے. اوسطو ابواب الجنت. باب جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. جزاک اللہ. حدیث نمبر 2 السلام قبل الکلام. بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو. حدیث نمبر 3 الطہور شطر الایمان. پاک کے آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر 4 الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. حدیث نمبر 62 امیر کی اطاعت. اسمعوا واطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشی. امیر کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو اگرچہ حبشی غلام تمہارے اوپر سردار بنایا جائے. گزارش کرتا ہوں مولانا مبین احمد شابدی صاحب سے کہ وہ اس موقع پر حدیث کے تعلق سے اور اس کی فضیلت کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس کے بعد میں محترم مولانا نور محمد خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس موقع پر اپنی بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ مولانا مبین صاحب نے آپ کو مکمل انداز سے بیان کیا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں جب بھی کوئی دینی کام ہو، نعتیہ مقابلہ ہو، حدیث مقابلہ ہو، سیرت کوئنس ہو، جو بھی ہو، اس میں آپ تھوڑی محنت کرتے ہیں تو اللہ کی مدد آپ کے کامل حال ہو جاتی ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ کے جو اقسام ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے. ایک ہے حدیث جسے کہتے ہیں قول. ایک قولی حدیث ہے، ایک فعلی حدیث. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں. انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں. قرآن اتنا نہیں پڑھا کہ باپ مر جائے اس کا جنازہ پڑھا سکے. افسوس انگریزی پڑھنے پر نہیں بلکہ قرآن نہ پڑھنے پر ہے. تو عزیزان گرامی، جو بچے آج ہر بچے انگریزی میڈیم میں ہیں، انہیں چاہیے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم الگ نہیں ہے، دونوں ایک ہی میں ہیں.
آپ دنیاوی تعلیم حاصل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل بيته أجمعين صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ کا اس کے بعد مولانا یاسین شریف صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی اس موقع پر اپنی بات کو یہاں پر اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بلا کسی تاخیر کے بغیر تمہید کلمات کے آپ کے سامنے میں عرض کروں گا کہ حدیث کے بارے میں کہا گیا کہ جو بندہ ایک حدیث سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. عزیزان گرامی، شہید کے بارے میں کہا گیا قرآن مجید کے دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شہید ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی جانب سے رزق عطا کرتا ہے. شہید سے پوچھا گیا کہ اگر تجھے پھر دنیا میں دوبارہ بھیجا گیا تو تو کیا کرے گا؟ تو کہتا ہے کہ میں پھر اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں لڑوں گا اور پھر اللہ کے لیے قربان ہو جاؤں گا. تو عزیزان گرامی، جو شہید کو جو مرتبہ مل رہا ہے حدیث پر عمل کرنے والے کو بھی اس سے زیادہ ثواب ملے گا. تو ہمیں چاہیے کہ جو حدیثیں آپ یاد کیے ہیں 40 جتنی یہاں پر 100 حدیثیں ہیں یاد کیے ہیں، تو اگر اس پر اگر آپ ایک بھی حدیث پر عمل کریں گے تو یقیناً جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کو بھی ثواب ملے گا. اور بالخصوص مولوی ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب نے جو یہ خدمات انجام دے رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا. تو آپ سے مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ جو حدیثیں یاد کر آئے ہیں اس کو اپنی زندگی پر عمل پیرا ہو جائیں. اور بالخصوص اس حدیث میں جو ہے احادیث ہیں سب سے اہم جو چیز ہے وہ ادب، ماں باپ کا ادب ہوگا، اس کے بعد اساتذہ کا ادب ہوگا. اسی طریقے سے جب آپ ادب کرنے والے بن جائیں گے تو جب آقا نامدار تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت ہوگی تو آپ پوری یہ جو دنیا جو غلیظ دنیا چل رہی ہے اس سے آپ سیف ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کو بدل کر دین کی طرف آپ کو ڈالے گا. تو یقیناً ہر عبادت میں اللہ آپ کو آسانی پیدا کرے گا. میں اپنی بات کہتے ہوئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو حضرات یہ مقابلہ جات میں محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو خوب صحت عطا فرمائے، نظر بد سے اللہ کی حفاظت فرمائے. اور جتنے بچے اس میں حصہ لیے ہیں گزشتہ کل 700 بچے نعت کمپٹیشن میں حصہ لیا، اللہ تمام بچوں کو جتنے کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں سب کو صحت عطا فرمائے، سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہاں حکم کی حیثیت سے محترم جناب مولانا مبین احمد شافعی صاحب، مولانا یاسین اشرفی صاحب اور مولانا نور محمد خان صاحب یہاں تشریف فرما ہے. جیسا کہ ابھی حدیث کے تعلق سے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور موجودہ حالات میں ہم کو کیسے اپنی زندگی گزارنا ہے اس پر بڑے ہی اچھے اور عمدہ انداز میں تینوں عالم دین نے بڑی اچھی بات آپ کے سامنے رکھی. ہم اس کو دوسروں تک بھی انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Aisha Saleha in 7th standard from Dr. APJ Abdul Kalam School, Jewargi. We are participate in Hifz Hadith competition which was conducted by Siratun Nabi Study and Research Center, Asghar Chulbul Sahab and their teams. We are gracefully thanked to the Asghar Chulbul Sahab and Maulana Mufti Abdul Majid Sahab and our school management who have enrolled us to participate in this competition. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. آج الحمدللہ سیرت النبی اسٹڈی اینڈ ریسرچ سینٹر کرناٹک، آل انڈیا ملی کونسل و مرکزی سیرت کمیٹی ضلع گلبرگہ، جو کہ آج حفظ احادیث کا مقابلہ تھا، جس میں الحمدللہ شہر گلبرگہ اور اطراف و اکناف سے بھی بچوں نے آ کر اس مقابلے میں حصہ لیا
مولانا نور صاحب جنہوں نے بہت ہی عمدہ قسم کی بچوں کو نصیحت کی اور بتایا کہ جس کے سینے کے اندر 40 احادیث طیبہ محفوظ ہو جاتی ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے تو اللہ پاک ایسے سینے کی اور ایسے جسم کی عذاب قبر سے حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ان علماء دین اور ان بچوں کے اندر دینی فکر کو اجاگر کرنے کے لیے جو ہمارے بڑے کوشش کر رہے ہیں ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے، اور ہم تمام کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کر کر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر حفظ حدیث کے مقابلہ جات کے تاثرات سماعت کیے۔ الحمدللہ یہ بڑا اچھا مشن چل رہا ہے۔ جو کبھی حدیثوں کے قریب نہیں جاتے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیگر کاموں میں مصروف رہتے ہیں، ایسے بچے بچیاں ان کے والدین بھی اس ذریعے سے حدیث مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور حدیث سنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے اس منچ پر، ہمارے اسٹیج پر کئی بچیاں آئے الحمدللہ۔ یہاں پر جورگی سے بھی آنے والے احباب بھی آئے، بچیاں آئے، بہترین انداز سے اپنے علم کا مظاہرہ کیا، اور بی بی رضا کالج سے بھی بچیاں آئے، اور دیگر مقامات جو شہر گلبرگہ کے مختلف مدارس ہیں، سارے کے سارے بچے بچیاں ہیں، اور اچھے ہی اپنے حدیث دانی کا خیالات کا اظہار فرمایا۔ ہمیں خوشی ہوئی اس بات کی کہ لوگ آج کے پرفتن ماحول میں، جب کہ بچے موبائل کے اور دیگر غیر ضروری کاموں کے حوالے ہو چکے ہیں، ایسے موقع پر اپنے والدین سے وہ حدیثیں سیکھے، اساتذہ حدیث سیکھ کر آ کر یہاں پر حدیثوں کا اظہار کیا۔ یہ کام اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک دائم اور قائم فرمائے، اور حدیثیں یاد کرنا، کرانا، سننا، سنانا ایسے ہی عبادت ہے جیسے قرآن کا سننا، سنانا، دیکھنا، دکھانا عبادت ہے، اسی طرح حدیث کا سننا، سنانا، دیکھنا، دکھانا بھی عبادت ہی کے زمرے میں ہے، اور اس کارواں کو ہمیشہ اللہ قائم رکھے۔ جو بچوں نے یہ کاوش کی، عمل کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس پہ انہیں دائم رکھے، قائم رکھے، استقامت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔